ایک آدمی تھا بیٹھا ہوا تھا مسلمانوں کی مجلس میں اور بیٹھ کر کے بہت ساری باتیں کر رہا تھا. تو مسلمان ایک تھے عالم, انہوں نے کہا کہ تم اسلام قبول کر لو, تمہیں بہت علم ہے اور اتنا علم تو ہو گیا ہے تمہیں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے, تم اسلام قبول کر لو. اس نے اسلام قبول نہیں کیا اور چلا گیا. اس کے بعد اس کے دماغ میں ایک بات آئی, آخری اسٹیپ چل رہا تھا اس کا, کسی بھی مذہب میں داخل ہونے کے لیے آخری اسٹیپ چل رہا تھا. تو اس نے کیا کیا, اس نے تورات کا کچھ نسخہ بنایا, انجیل کا کچھ نسخہ بنایا, قرآن کا کچھ نسخہ بنایا. پڑھا لکھا آدمی تھا اور نسخے بنا نسخہ مطلب سمجھتے ہیں یعنی کہ کاپی اپنے من, یعنی سیم ٹو سیم کاپی نہیں بلکہ اپنے من سے گھٹا دینا بڑھا دینا, ایسے کر کے وہ اکٹھا کیا. جب اکٹھا کر لیا, کرنے کے بعد یہودی کے پاس گیا, کہا کہ جو تمہارے پاس تلمود ہے یعنی کہ تورات, اس کو عام زبان میں تلمود بولتے ہیں, کہا کہ میں نے کچھ بنایا ہے, کچھ نسخے میں نے بنائے ہیں, ذرا اس کو لے لو, یہ تمہارے بہت کام کی چیز ہے, مستقبل میں فیوچر میں یہ کتاب تمہارے بہت کام آئے گی اور تمہارے بڑے بڑے مسائل کا حل کرے گی. یہودیوں کے عالم نے ان کتابوں کو اٹھایا, دیکھا, الٹا پلٹا, بڑی پسند آئی, اس کو پیسہ دیا, اس نے جو مانگا اجرت اس کو پیسہ دیا اور وہ چلا گیا. یعنی یہودیوں نے ترمیم شدہ کتاب کو ایکسپٹ کر لیا, نئے نئے نسخے جو اس نے اپنے دماغ سے بنا کر کے لائے تھے اس کو ایکسپٹ کر لیا. پھر اس کے بعد انجیل اس نے لکھا تھا, کچھ نسخے انجیل کے بنائے تھے, وہاں گیا. وہاں جانے کے بعد ان کے عالموں کو دکھایا کہ دیکھو میں نے انجیل کا, بائبل کا کچھ نسخہ بنایا ہے, ابھی جو بائبل ہے وہ مکمل نہیں سمجھ میں آتی ہے, اس میں سے کچھ نکالنا پڑے گا, کچھ ہٹانا پڑے گا, کچھ بڑھانا پڑے گا, میں وہ سب کر کے آیا ہوں, اس کو دیکھ لو, اگر اچھے لگے تو تم لے لو. ان کے عالموں نے بھی اس کو دیکھا, الٹا پلٹا مطالعہ کیا, ریڈ کیا, سمجھ میں آیا کہ نہیں بہت اچھا ہے. اس کے بعد اس کی اجرت دی اور رکھ لیا. اب وہ مسلمانوں کے پاس گیا, مسلمانوں کے پاس قرآن کا کچھ نسخہ لے کر کے گیا, الٹا پلٹا, کچھ آیتیں نکال دی, کچھ آیتیں بڑھا دی, اپنے حساب سے اس میں گھٹایا بڑھایا, جو جو جی میں آیا اس نے کیا. مسلمانوں کے پاس گیا, کہا کہ یہ کچھ نسخہ ہے, اس نسخے کو لے لو, اس سے تمہارے مستقبل کے مسائل حل ہو جائیں گے اور تمہارے لیے بہت فائدے کی چیز ہے. یہ اس کا نام تم لوگ قرآن رکھ دو گے تو اور اچھی چیز ہے. اس سے کیا ہوگا کہ لوگ سمجھیں گے یہ قرآن ہے اور تمہارے علم میں اضافہ ہوگا, بہت فائدہ ہوگا تمہیں. مسلمانوں کے علماء نے اس کو اٹھایا, دیکھا, الٹا پلٹا, سب کچھ الٹا سیدھا, کوئی قرآن کی آیت صحیح سے نہیں, قرآن کی آیتوں کے اندر توڑ پھوڑ, قرآن کی آیتیں نکلی ہوئی ہیں, کچھ اس میں ڈالی ہوئی ہیں, کچھ ایسا کچھ ویسا, ترمیم تبدیل سب کچھ اس کے اندر تھے. اس کے بعد مسلمانوں کے علماء نے کہا اپنا نسخہ اٹھا اور یہاں سے بھاگ, یہ سارے نسخے اپنے اٹھا اور اٹھا کر کے لے کر کے جا یہاں سے. یہ اللہ رب العالمین کا قرآن ہے, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کریں گے. بڑے بڑے آئے, بڑے بڑے چلے گئے. ایک مرتبہ عرب ممالک میں کسی ملک میں قرآن پرنٹ ہو رہی تھی, کوئی ایک غلطی ہو گئی, چونکہ قرآن پرنٹ ہونے کے بعد جو ہے یا اس کے پہلے بھی کاپی دی جاتی ہے حفاظ کو اور علماء کو, تاکہ اچھے سے دیکھ لے کہیں زیر زبر کی کوئی غلطی تو نہیں آ گئی ہے. ہوا یہ کہ جب پڑھا گیا تو پڑھنے کے بعد کہیں ایک لفظ میں کچھ غلطی آ گئی, اس کو دکھایا گیا, مراجعہ کیا گیا, کنفرم ہو گیا کہ یہ غلطی ہے. اس کے بعد خبر دی گئی, جہاں پرنٹنگ ہو رہی تھی وہاں خبر دی گئی کہ ایسا ہو گیا. وقت کا جو بھی بادشاہ تھا اس نے پوری قرآن اکٹھا کی, وہ ایک دو قرآن نہیں تھی بلکہ ہزاروں کی تعداد میں قرآن تھی, وہ پرنٹنگ ہو رہی تھی بانٹنے کے لیے. اس کے بعد پوری قرآن کو اکٹھا کرنے کے بعد بیچ دریا میں, بیچ سمندر میں لے جا کر کے پوری قرآن کو اندر ڈال دیا. ایک زبر زیر پیش کی اور ایک ایک لفظ کی اللہ رب العالمین نے حفاظت لی ہے, اور اللہ رب العالمین نے کر کر کے دکھایا ہے. بڑے بڑے مسائل آئے مسلمانوں کے اوپر, پورا کا پورا ملک تباہ و برباد ہو گیا, اس نے قرآن کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پایا. تو آج کون ایسا پیدا ہو سکتا ہے جو قرآن کو نقصان پہنچا سکے؟ کوئی ایسا نہیں ہے جو قرآن کو نقصان پہنچا سکے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ, یہ قرآن وہ قرآن ہے جس کے نہ آگے سے باطل آ سکتا ہے نہ پیچھے سے باطل آ سکتا ہے, نہ دائیں سے باطل آ سکتا ہے نہ بائیں سے باطل آ سکتا ہے, کہیں سے بھی باطل نہیں آ سکتا. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید, یہ حکمت والے اور تعریف والے رب کی جانب سے نازل ہوا ہے.
یہ قرآن اللہ رب العالمین کا نازل شدہ ہے. تو بہرحال میرے بھائیوں، قرآن کی حفاظت تو اللہ تعالیٰ کر لے گا، اس میں آپ بالکل مطمئن رہیے، ذرہ برابر بھی شک کے دائرے میں مت آئیے. اللہ قرآن کی حفاظت کر لے گا، لیکن ہم اور آپ تیار رہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے کہ کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ کہنے کے لائق رہیں گے کہ اے اللہ جیسا تو نے قرآن نازل کیا ویسا ہم نے عمل بھی کر کے دکھا دیا، جہاں تک ہو سکا تیرے قرآن کو ہم نے نافذ کرنے کی پوری مکمل کوشش کی، جہاں تک ہو سکا ہم نے سب کچھ کیا. یہ کہنے کے لائق ہم اور آپ رہیں گے اللہ کے ہاں یا نہیں رہیں گے، یہ آپ سوچ لیجئے. کیونکہ خود اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ رسول قیامت کے دن کھڑے ہو کر کے کہے گا، وقال الرسول، رسول کہے گا، یا ربی، اے میرے رب، ان قومی، میری قوم، نہ کہ موسیٰ کی قوم، نہ کہ عیسیٰ کی قوم، نہ کہ ایوب کی، نہ کہ سلیمان کی، کسی دوسری قوم کا نام نہیں لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کا ذکر کرتے ہوئے کہیں گے، یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، بے شک میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. یہ ہمارے نبی کہیں گے، ہمارے بارے میں کہیں گے. اپنی فکر کر لو، باقی قرآن کی تو اللہ تعالیٰ فکر کر لے گا. خانہ کعبہ کے اوپر جب مصیبت آئی، عبد المطلب نے کہا خانہ کعبہ اللہ کا ہے، سمجھ لے گا. اونٹ میرا ہے، میرا اونٹ دے دے واپس، اونٹ میرا دے دے، خانہ کعبہ اللہ کا ہے، وہ سمجھائے گا، اس کی حفاظت وہی کر لے گا. اور کیا اللہ نے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تم اپنی فکر کر لو، یہی ہمارے آپ کے لیے کافی رہے گا. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.